السلام علیکم ناظرین، جہاں پہ ملک میں ایک سوگ کی صورتحال ہے پورے ملک میں، اور ہر جو آنکھ ہے وہ پاکستان کی اشک بار ہے کہ ایک بہت بڑے نامور صحافی، بہادر صحافی، سچ بولنے والے صحافی کا بے دردی سے اس کو شہید کر دیا گیا۔ پہلے اس کو جلا وطن کیا جاتا ہے، پھر اس کو دوسرے ملک میں جا کے دبئی میں بھی اس کو نہیں رہنے دیا گیا، پھر ان کو کینیا میں جا کے جب تک ان کی جان کی انہوں نے قربانی نہیں دی تب تک ان کی جان نہیں چھوٹی۔ اس موقع پر میں اپنے حکمرانوں کو سلام پیش کروں گا، سلیوٹ کروں گا کہ ان کی سوچ کو، ان کے ظرف کو، ان کی اخلاقیات کو ایک پوری پاکستانی قوم کی طرف سے سلام ہے کہ مریم نواز کا ایک ٹویٹ ایک بندے نے کیا اور اس کے اوپر ان کا ری ٹویٹ آیا۔ ٹویٹ میں یہ کہا کہ کہنا تو نہیں چاہتا مگر یہ فتنہ عمران اور اس کے یوتھیوں کے لیے خبر۔ یہ اینکر کہتا تھا کہ نواز شریف نے اپنی مرحومہ ماں کو پارسل کر کے بھیجا ہے۔ اس اینکر نے بہت پروگرام کیے جس میں دوسروں کی بیماریوں اور موت کا مذاق اڑایا۔ آج دیکھیں وہ وقت خود اس اینکر پر آ گیا۔ سب سے پہلے تو ارشد شریف نے اس طرح کا کوئی ٹویٹ نہیں کیا، انہوں نے کسی کی بیماری کا کوئی مذاق نہیں اڑایا، کسی کی بے بسی کا کبھی کوئی مذاق نہیں اڑایا۔ وہ بڑے بہادر اور بڑے دل والے صحافی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ ہمارے حکمرانوں کو اوپر مریم نواز کا اس کے اوپر ری ٹویٹ آتا ہے، I don't feel good retweeting this but this is a lesson for mankind that we must all imbibe، کہ ایک انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس میں انسانیت کے لیے سبق تو آپ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے رہنمائی کرتے ہیں اور آپ ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ یا تو ہمارے اوپر لعنت ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر آپ جیسے گھٹیا حکمران ہیں کہ یہ اپنی پارٹی کی وائس چیئرمین ہیں اور یہ اتنی بڑی نون لیگ کو چلا رہی ہیں، پارٹی کو چلا رہی ہیں۔ ان کی اخلاقیات اتنی گر چکی ہے، ان کی انسانیت اتنی گر چکی ہے کہ ایک گھر میں جہاں سوگ کا سماں ہے، جہاں ایک ماں، ایک بیوی، بچے، جن کی پوری فیملی تباہ ہو گئی ہے، جن کے گھر کی کفالت کرنے والا اب کوئی نہیں رہا، ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہونے کی بجائے، دو جملے افسوس کے کرنے کی بجائے آپ الٹا ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہیں، الٹا ایسے ٹویٹ کر رہی ہیں کہ ان کے دکھوں کو مزید نمک آئے اور ان کے دکھوں کو مزید دکھا رہی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم پر رحم و کرم نازل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یا تو ایسے حکمرانوں کو نیست و نابود فرمائیں یا ان کو ہدایت بخشیں کہ اس طرح کے حکمران ہمارے ملک میں رہے تو ایک عام شہری کے لیے رہنے کے قابل یہ پاکستان کیسے ہوگا جب ایک پاکستانی کی جان جو ہے وہ کسی جانور سے بھی اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، کہ کسی جانور کو مارنا جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا آسان انسان کو مارنا ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگوں کے قتل ہوئے، بے نظیر شہید ہوئیں، اور کتنے لوگ شہید ہوئے، کسی کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، آج تک پتہ نہیں چلا کس نے قتل کیا یا کون اس کے پیچھے تھا، آج تک کوئی نہیں پتہ چلا۔ تو یہ ارشد شریف کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو یہ بات چند دن گزرے گی، وہ روٹیٹ کرے گی، گھومے گی، لیکن اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم و کرم نازل فرمائیں۔ لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ کب تک برداشت کریں گے؟ کب تک یہ ہم چیزیں دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی آوازوں کو دبائیں گے؟ کب تک سچ بولنے والے لوگوں کو یہ قتل کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ حق کی راہ پر چلنے والے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کی موت کے منہ میں ان کو اتارتے رہیں گے؟ انشاءاللہ ایک دن تو آئے گا جب تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی انشاءاللہ ہم سے آئے گی، ہم یوتھ سے آئے گی، ینگ جنریشن سے آئے گی۔ جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، ہم خود کو نہیں بدلیں گے انشاءاللہ، تب اب اپنی سوچ نہیں بدلیں گے تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ اللہ حافظ۔